بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں پروفیسر وسیم حیدر، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک، شعبہ اردو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا تیسرا آن لائن لیکچر ہے۔ اس میں ہم غالب کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے غالب کی پہلی غزل پڑھی اور اس کی تفہیم کی ہم نے کوشش کی۔ آج دوسری غزل پڑھیں گے۔ دوسری غزل بھی غالب کی بہت ہی مشہور و معروف غزل ہے اور اس کے اکثر و بیشتر اشعار جو ہے وہ زبان زد عام ہیں۔ میں ایک دفعہ غزل پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ شعروں کی ہم تفہیم کریں گے۔ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ دوسرا شعر ہے کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو۔ اور اگلا شعر ہے کہ کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، وہ یہ تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اور یہی ہے آزمانہ تو ستانہ کس کو کہتے ہیں، یہی ہے آزمانہ تو ستانہ کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ اور مقطع ہے نکالا چاہتا ہے کام کیا طعنوں سے تو غالب، نکالا چاہتا ہے کام کیا طعنوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ یہ مقطع۔ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ نوا سنجے فغاں فریاد کرنے والا، دل دینا کسی کی محبت میں مبتلا ہونا۔ اردو کی شاعری روایت ہے کہ جب عاشق محبوب کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کا دل اس کے سینے سے غائب ہو جاتا ہے کیونکہ اسے محبوب چرا لے جاتا ہے۔ غالب روایت شکن شاعر ہے، لہذا ان کی روایت شکنی اور جدت ترازی یہاں بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے اور یہی غالب کی خوبی ہے جو اسے باقی شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شعر میں فلسفیانہ رنگ بھی پایا جاتا ہے کہ جب دل پر چوٹ پڑتی ہے تو انسان چلاتا ہے مگر دل تو محبوب کو دے دیا، اب چلانا کیسا۔ اس شعر میں غالب نے آداب عشق کا ذکر کیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ عاشق کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرے تو اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دے۔ کسی کو دل دینے کے بعد نالہ و فریاد اور شکوے شکایت کا تو کوئی جواز ہی نہیں۔ کسی کو دل دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر اپنی ہر خواہش سے
دستبردار ہو کر محبوب کی ہر بات کے سامنے راضی ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جب عاشق عشق کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عشق کے میدان میں بہت سے مظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آداب عشق یہ ہیں کہ ہر طرح کے ظلم و ستم کو خوشی سے برداشت کرنا ہے اور کبھی شکایت زبان پر نہیں لانی۔ یہی ایک عاشق کا منصب ہے، جیسا کہ میر نے کہا ہے، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تا بلب نہیں آتا۔ الغرض جب دل ہی سینے میں نہ رہا بلکہ کسی کی نظر کر دیا تو زبان سے شکوہ بے مقصد ہے۔ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، لیکن جب دل ہی پاس نہیں رہا تو زبان کس کی ترجمانی کرے؟ اس صورت میں اس کے لیے خاموشی ہی مناسب ہے۔ بقول شاعر، زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ دوسرا شعر ہے، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو۔ خو عادت، وضع طور طریقہ، سبک سر بے عزت، بے وقار، سر گراں ناراض، خفا۔ عزیز طلبہ، قدیم اردو شاعری میں محبوب ہمیشہ ظالم، جابر، مغرور اور متکبر نظر آتا ہے، اور عاشق بیچارہ بے بس، مگر غالب کی روایت شکنی اور جدت ترازی نے اس روایت کو توڑا ہے۔ غالب کے ہاں عاشق خوددار، انا پرست اور مزیدار نظر آتا ہے، اور اسی بات کا ذکر ہم نے پہلے شعر میں بھی کیا ہے۔ مرزا غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ جب محبوب اپنی روش یعنی طور طریقے بدلنے پر تیار نہیں تو وہ اپنی بے رخی اور نامہربانی کے طریقے پر قائم ہے، تو ہم کیوں صبر و تحمل اور خودداری کی عادت کو ترک کریں؟ محبوب سے اس کی بے رخی کی وجہ دریافت کر کے ہم اپنا سر نیچا نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں بھی اپنی عزت پیاری ہے، اور محبوب سے ناخوشی کی وجہ دریافت کرنا ہمارے وقار کے منافی ہے، کیونکہ عشق مصائب کو خاموشی سے برداشت کرنے کا نام ہے، اور جب یہ جانتے ہیں کہ جفائیں کرنا محبوب کی عادت ہے اور عادت بدلہ نہیں کرتی، تو پھر شکایت کا کیا فائدہ؟ اس سے ہم اپنا وقار کھو دیں گے۔ یہ وفاداری غالب کے مزاج کا خاصہ ہے، اس لیے وہ ایک جگہ کہتے ہیں، وہاں وہ غرور عز و ناز یا یہ حجاب پاسے وضع، وہاں وہ غرور عز و ناز یا یہ حجاب پاسے وضع، راہ میں ہم ملے کہاں بزم میں وہ بلائے کیوں۔ عشق میں عاشق کا اپنی عزت نفس کو عزیز رکھنے کا موضوع غالب کے ہاں قدیم شعراء اردو کی روایت سے بغاوت کا مزہ ہے،
کیونکہ قدیم شاعری میں محبوب کے سامنے عاشق کو پر مارنے کی بھی مجال نہیں۔ داغ دہلوی نے محبوب کی ہٹ درمی پر یہ انداز اختیار کیا ہے: تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی، اور نہیں اور سہی۔ غالب کے ہاں یہ انانیت اس قدر توانا ہے کو منت سماجت تو درکنار محبوب سے دو دو ہاتھ کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ عجز و نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر، عجز و نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر، دامن کو آج اس کے عریفانہ کھینچیے۔ کیا خوبصورت غالب نے تصویر کشی کی ہے۔ اگلا شعر ہے: کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ غمخوار، غم میں شریک ساتھی، رسوا، ذلیل، بے عزت، نہ لاوے، نہ لائے کی پرانی صورت، تاب، طاقت، رازداں، راز سے واقف، دوست۔ عاشق نے محبوب کو اپنا غمخوار، دوست اور سچا رازداں سمجھتے ہوئے اس سے حال دل کہہ ڈالا، لیکن محبوب نے یہ راز کھول کر عاشق کو رسوا کر دیا۔ غالب کے مطابق انا پرست عاشق قطعی طور پر یہ بات گوارا نہیں کرتا، لہذا وہ نہایت جلال میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی محبت کو آگ لگا دینی چاہیے جس میں محبوب عاشق کا سچا رازداں اور غمخوار بھی نہیں بن سکتا۔ ہم ایسی محبت سے باز آئے۔ ثاقب لکھنوی نے کیا خوبصورت کہا تھا: باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ غمخوار سے مراد کوئی دوست ہو، چنانچہ غالب کہتے ہیں کہ میرے ہم دوست غمخوار نے خود ہی مجھے بدنام کر دیا ہے، لہذا اس محبت کو آگ لگے جس نے میرے غم کا راز ظاہر کر دیا۔ ہم نے اپنے گریہ کو، اپنے آنسوؤں کو اپنے محبوب سے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہمارے دوست اور غمخوار نے ہم سے ہماری یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ ہماری اس حالت کو دیکھ کر خود پر ضبط نہ کر سکا اور اس نے عشق کا راز اس پر ظاہر کر دیا۔ غالب اس طرز عمل پر نہ غمخوار سے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہمارے غم کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا وہ ہمارا رازداں نہیں ہو سکتا۔ ہم ایسے دوست کی ہمدردی اور غمخواری سے باز آئے جس کے کم ہمت اور کم حوصلہ ہونے نے ہماری تمام محنت پر پانی پھیر دیا۔ جس راز کو ہم عرصہ دراز سے سینے میں چھپائے ہوئے تھے، اس نے ایک آن میں اسے سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ عزیز طلباء، غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے غمخوار بھی ایسا چاہیے جو میرے حوصلے اور ضبط کی تاب لا سکے، میری طرح عالی ہمت، جو صبر کرنے والا ہو،
اور جو صبر کرنے والا نہ ہو وہ میرا شریک غم نہیں ہو سکتا۔ عشق بڑے حوصلے کا کام ہے اور یہ کام ہر کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ عشق کے تقاضوں کو نبھانا کوئی آسان کام نہیں اور ہر شخص عشق کا جذبہ اختیار کرنے کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اگلا شعر ہے، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ۔ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو۔ بتلاؤ، بتاؤ، تم ہی تم ہو، یعنی صرف تم بستے ہو، نہاں چھپا ہوا پوشیدہ۔ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم ہمارے دل میں نہیں ہو۔ استفہامیہ لہجہ ہے، اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم ہمارے دل میں نہیں ہو۔ پھر دوسرے مصرعے میں خود وضاحت موجود ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے دل میں تو تم ہی تم ہو، لیکن دل میں ہونے کے باوجود تم میری آنکھوں سے دور کیوں ہو۔ یہ گویا محبوب سے سوال ہے کہ محض دل میں رہنے سے میری تسکین نہیں ہوتی، تم میری نظروں کو بھی شرف حضوری بخشو۔ میں تمہارے جمال کا نظارہ براہ راست کرنا چاہتا ہوں، لیکن محبوب کا رویہ سرد مہری کا ہے۔ عزیز طلباء، عاشق کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے کے محبوب کے حسن و جمال کا براہ راست نظارہ کرے۔ ویسے بھی آنکھوں کو دل کا آئینہ کہا جاتا ہے۔ وہ عکس بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، وہ عکس بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ چنانچہ اس شعر میں محبوب کے دیدار کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ غالب کی جدت طراز طبیعت نے اس خواہش دیدار کو مکالماتی رنگ دے کر منفرد کر دیا ہے۔ غالب کے ہاں خواہش دیدار کے حوالے سے بڑی بے باکی اور سیدھا سباؤ ملتا ہے۔ فرماتے ہیں، بجلی سی کوند گئی نگاہوں کے آگے تو کیا، بجلی سی کوند گئی نگاہوں کے آگے تو کیا، بات کرتے کہ میں لبے تشنہ تقریر بھی تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ عاشق کی تمام تر فریاد کے باوجود محبوب نظروں کے سامنے آنے سے گریز کرتا ہے۔ شاعر کا سوال یہی ہے کہ جب محبوب دل میں جلوہ افروز ہے تو نگاہوں سے پوشیدہ کیوں رہتا ہے۔ جو دل سے قریب ہو اس سے تو زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ عاشق کو محبوب سے دوری کا احساس ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ 4 شعر جن کی میں نے مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کی، امید ہے آپ کو یہ شعر سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی اور کافی حد تک سمجھ آ گئے ہوں گے۔ غالب کا تھوڑا منفرد انداز ہے، جس کی وجہ سے غالب کی شاعری باقی لوگوں سے ہمیں منفرد نظر آتی ہے اور اس کو سمجھنے میں تھوڑی گہرائی اور گہرائی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس غزل کے بقایا شعر وہ
پیش کروں گا، امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔